سر کانچل سیزن 2 تانیہ تائر ناول قسط نمبر 22۔ وہ سر پٹا گئی جبکہ حیدر نے محظوظ ہو کے یہ منظر دیکھا تھا۔ لائبہ کو ایک لمحہ لگا ہوش آواز میں آنے میں۔ اس نے حیدر کے سینے پہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے دباؤ ڈالا اور بامشکل اس کے چٹانی وجود کو خود سے دور کیا۔ ہم آپ کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے ہیں کیا؟ آپ کو ہم بتا چکے۔ ہاں پتہ ہے کہ نکاح میں ہو کسی کے، لیکن اب میری نظروں میں ہو تو بھول جاؤ سب کو۔ وہ سر جھٹک کر بولتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایسے کیسے بھول جائیں؟ ہم نے نکاح کیا ہے۔ لائبہ کی آواز زکام کی شکایت کے باعث بیٹھی بیٹھی سی تھی۔ حیدر نے اسے بھرپور نظروں سے دیکھا۔ سیاہ لباس میں وہ نہایت حسین لگ رہی تھی۔ تمہارے اس نام نہاد شوہر پہ ایسا کیس بناؤں گا، شادی تو دور کی بات، آزاد فضا میں کبھی سانس بھی نہیں لے پائے گا، اور زیادہ اسلامی بہن بننے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر۔ فیل کرو اس بات کو، بیرسٹر حیدر تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ گہری نظروں سے دیکھتے، گمبھیر لہجے میں کہتے وہ لائبہ کو سن کر گیا تھا۔ وہ کچھ لمحے اس کی نظروں کے زیر اثر رہی، بالکل ایسے جیسے چھوئی موسی ہو رہی ہو۔ پھر بخار بھی تھا تو اس کی آنکھیں بھاری سی ہو رہی تھیں۔ وہ باہر نکلنے لگی کیونکہ اس کے پاس سے بھاگ جانے کے علاوہ لائبہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن حیدر کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ اس کی نظروں سے پھر غائب ہو جائے۔ مجھے ڈاکٹر چینج نہیں کرنی، اب ضد نہیں کروں گا، دوائی بھی لوں گا اور کھانا بھی کھاؤں گا، بس ایک شرط مان لو۔ اس کے کلائی کو گرفت میں لیتے وہ بہت آہستگی سے اور نامحسوس طریقے سے اس کے بے حد نزدیک آ گیا، یہاں تک کہ لائبہ اس کی سانسوں کی آہٹ کو اپنی گردن پہ محسوس کرنے لگی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی نکل کر باہر آ جائے گا۔ کیسے شرط؟ وہ سوال کر گئی۔ آخر کو اس نے ٹھیک ہونا تھا، ضد پہ اڑے جاتا تو جان بوجھ کے بیمار رہتا۔ دن میں کم از کم 10 بار میرے سامنے آؤگی اور رات میں 5 بار، وہ بولا تو لائبہ نے ماتھے پہ بل ڈال کے اس کی جانب دیکھا۔ نزدیکی بہت تھی۔ حیدر مسرور سا تھا، نہ سر میں درد، نہ کسی بات کا غصہ، نہ چڑچڑاپن، وہ جیسی ٹھنڈی سی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ پرسکون ہو جاتا تھا، اچھا محسوس کرتا تھا، اس پر پیار آتا تھا، اس کا گھبرانا اچھا لگتا تھا۔ بس یہ نکاح والی بات نہ ہوتی، وہ کھڑے کھڑے نکاح کر لیتا، لیکن اب اسے اپنے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ کھڑے کھڑے سوال سا پیدا ہوا، اسے ہوا کیا تھا؟ وہ جیسے گہری سوچ بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ لائبہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے جانا چاہ رہی تھی کہ آخر وہ کیا سوچ رہا ہے۔ زیادہ لگ رہا ہے؟ حیدر نے خود ہی اس سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، 5 بار آ جانا، لیکن رات میں بھی آنا پڑے گا، تم دھوکے باز ہو، ایک بار چہرہ دکھا کر پورے دن اپنے ہزار میں قید کر لیتی ہو۔ پر تپش لہجہ، سلگتی شکایتی نظریں، لیکن دکھ بس ایک ہی، وہ یہ اظہار لائبہ سے نہیں کر رہا تھا جو اس کے لیے جان بھی دے دے، وہ یہ اظہار ایک انجانے ڈاکٹر سے کر رہا تھا جسے دیکھ کر وہ اس کی خوبصورتی، اس کے لہجے کی مدھم، اس کے حسین چہرے کا عاشق ہوا تھا۔ ہم ڈاکٹر ہیں، آپ کی ملازمہ نہیں، دوائی آپ کو لینی ہوگی کسی کے بھی ہاتھ سے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ کمرہ نمبر 805 کے پاس ہی بیٹھے رہے، ہزاروں پیشنٹ آتے ہیں جنہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ وہ غصہ کرنے لگی۔
حیدر نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ تو کیا پورے دن میں وہ ہزاروں پیشنٹ تم سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں جو تم مجھے نو لفٹ پر رکھ رہی ہو؟ اگر میں نکل کر کسی اور کو یہ آفر کر دوں نا جو تمہیں کر رہا ہوں تو ہزاروں لڑکیوں کے دل کی دھڑکن بن سکتا ہوں۔ اس نے جیسے اپنی اہمیت بھی واضح کی تھی کہ اگر وہ اس پر مر مٹا تھا تو یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ کوئی ہلکی چیز ہے۔ ہو گیا؟ لائبہ لاپرواہی سے بولی۔ حیدر اسے آنکھیں سکیڑ کے دیکھنے لگا۔ اب لیٹ جائیں اور پہلے کچھ کھائیں پھر دوائی لیں، وہ بولی اور پھر سے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ حیدر اس کی جانب دیکھتا رہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں یار، زندگی میں پہلی بار کسی سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں اور وہ منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے زیادہ ٹینشن کی بات کیا ہوگی میرے لیے؟ وہ فکر مندی سے بیڈ پر بیٹھتا بولا، جبکہ لائبہ نے ٹیشو اپنی سرخ ہوتی ناک پر رگڑا اور بالوں کو کان کے پیچھے اڑیس کر وہ حیدر کے کھانے کی ٹرے اس کے آگے رکھنے لگی۔ آپ یہ جلدی سے ختم کریں، تب تک ہم ڈاکٹر کامران سے مل لیں، وہ کہہ کر جانے لگی۔ حیدر کو غصہ چڑھ گیا۔ میں یہ ٹرے پھینک دوں گا، سنجیدگی اور ضد سے کہتا وہ اس کی آنکھوں میں گھور کر دیکھنے لگا۔ لائبہ تھک گئی تھی، غصے سے پلٹی اور عین اس کے سامنے جا کے بیٹھ گئی۔ دونوں اب ایک ہی بیڈ پہ بیٹھے تھے، جبکہ بیڈ پہلے ہی تنگ تھا تب بھی ایک دوسرے کی قربت میں تھے۔ کھائیں، وہ بھڑک کر بولی، جبکہ حیدر پرسکون ہوتا مسکرا دیا۔ وہ سر ہلا کے اسے دیکھتے ہوئے کھانے لگا۔ لائبہ اس کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے خائف ہوتی سر جھکا گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں تنگ کرتا، کچھ بتاؤ اپنے بارے میں، وہ خود کو قابو میں کرتا اس سے سوال کرنے لگا۔ بتا چکے ہیں ہم آپ کو، اس نے سر جھکائے ہی کہا۔ اس بکواس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تمہارے پاس بتانے کے لیے؟ حیدر چڑ سا گیا۔ سب سے بڑا سچ بتایا ہے آپ کو، باقی کچھ خاص نہیں ہے۔ میرے کوئی ساس سسر سالہ سالی کوئی تو ہوگا؟ وہ پوچھنے لگا۔ نظریں بہک رہی تھیں لیکن خود پر بڑے پہرے بیٹھے وہ اپنی نظروں کی ہر گستاخی کو قابو میں کرنا چاہ رہا تھا، جبکہ یہ تو وہ ہی جانتا تھا کہ وہ اس سیاہ لباس میں بیمار سی بوجھل نظروں سے اسے کبھی کبھی دیکھتی بے حد حسین دکھ رہی تھی۔ لائبہ نے سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، بس مختصر جواب تھا۔ حیدر نے سر ہلا دیا۔ پریشانی والی بات نہیں ہے، میں ہوں نا، وہ تسلی دینے والے انداز میں بولا۔ اپنی مرضی ہے، کوئی آپ کی کوئی گنڈا گردی ہے؟ ہم بتا چکے ہیں ہمارے پاس ہماری مرضی کا انسان ہے، وہ گھور کر بولی۔ حیدر نے سر جھٹکا۔ جب میں مانتا ہی نہیں تو کیسا انسان؟ کون سا انسان؟ اس نے سکون سے کہا، جبکہ لائبہ گہرا سانس بھر گئی۔ کچھ دیر توقف ہوا، نظروں کا تبادلہ ہوا جن میں ایک شخص نظر چراتا رہا جبکہ دوسرا شخص چٹائی سے اس کو آنکھیں ٹکائے مسکراتا دیکھتا رہا، جیسے سارا حق اس کو دیکھنے کا خود لکھوا کر لایا ہو۔ آپ بتائیں کچھ اپنے بارے میں، وہ آہستگی سے بولی، جبکہ حیدر اس کے بولنے اور گھبرانے پہ کھل کر ہنسا۔ میں
اوکے میں بتاتا ہوں۔ اس نے کھانے کو بس کیا۔ لائبہ نے دیکھا بہت تھوڑا کھایا تھا اس نے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کھانا پورا کھا لیں ورنہ ہم جا رہے ہیں، کسی اور کو سنائیے گا سے یہ سب۔ وہ اٹھ گئی۔ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، زیادہ اماں نہ بنو۔ ایک تو جب سے اس بستر پر لیٹ جاؤں ہر کوئی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ وہ غصے سے گھور کر اسے دوبارہ اپنے نزدیک بٹھا گیا، یہاں تک کہ لائبہ کا ہاتھ بھی اپنے ایک ہاتھ میں تھام لیا۔ لائبہ ان ہاتھوں کی جانب دیکھنے لگی جو ایک دوسرے میں تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر حیدر اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کی کلائی کو نرمی سے سہلا رہا تھا، اور ہاتھ چھوڑنے کا ارادہ تو اس کا دکھتا ہی نہیں تھا۔ ہاں تو میں اپنے بارے میں بتا رہا تھا، اور وہ یہ کہ میں سلار مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، حیدر مرتضیٰ۔ ایک بھائی ہے، دیکھا ہی ہوگا، وہ جو پیاری سی لڑکی آتی ہے وہ اس گوچو کی بیگم ہے۔ ماما ہے، ان کا نام زیمل ہے۔ شی از ٹو لیونگ، ڈیڈ سے بھی زیادہ، اور وہ جیسے پرسوچ ہوا۔ لائبہ کا دل دھڑکا، کاش اسے یاد ہو، کاش وہ یاد رکھتا ہو کہ اس کا بھی نکاح ہوا تھا ابھی۔ اور جبکہ حیدر کے دل پر اس پورے عرصے میں پہلی بار جیسے دھکا سا پڑا، مزید کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا وہ سوچنا چاہتا ہے مگر کوئی سوچ نہیں آ رہی تھی۔ لائبہ نے جلدی سے اس کی مدد کی۔ آپ اپنے فادر سے لڑتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے اکثر۔ کیوں؟ وہ اسے پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی، تبھی اس کی مدد کی تھی۔ حیدر کو لگا ہاں جیسے اب کچھ یاد آیا ہو۔ ہاں وہ میری اور ڈیڈ کی بنتی نہیں ہے۔ کیوں؟ لائبہ نے جاننا چاہا۔ انہوں نے، وہ رک گیا۔ لائبہ متوجہ تھی، اس کا رواں رواں حیدر کو سج رہا تھا۔ انہوں نے اپنی دوست کی بیٹی کے لیے مجھے اپنے آپ سے، دادا سے، دادی سے دور کر دیا۔ میں اپنی فیملی میں رہنے کا عادی نہیں رہا۔ ہاسٹلز، پھر ملک سے باہر، بس رشتوں کی بھوک بھی ہوتی تو واپس پلٹنے نہیں دیتے۔ اس لیے کیونکہ وہ مجھے بیرسٹر بنانا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے میں ان کے دوست کی موت کا بدلہ لوں۔ مجھے دادا سے آخری وقت میں ملنے نہیں دیا کیونکہ میرے پیپر سے، مجھے دادی سے آخری وقت میں ملنے نہیں دیا۔ مجھے نفرت ہے اس لڑکی سے، بے حد بے شمار۔ وہ ایک ساتھ بہت کچھ بتاتا گیا۔ لائبہ کو لگا جیسے وہ یہ سب سننے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، لیکن ان ساری باتوں میں ایک بات قابل توجہ تھی، وہ یہ کہ ان کے دوست کی موت کا بدلہ۔ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ کیسا بدلہ؟ لائبہ کامتے لہجے میں سرخ ہوتی بھیگی دوسروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، انگ انگ میں بے چینی تھی۔ حیدر نے اس کی سرخ نظروں میں دیکھا۔ یاد نہیں، نرمی سے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھتا، بس اتنا ہی بول گیا تھا، جبکہ بے اختیاری خود پر اتنی تھی کہ ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کی نمائش کو اپنے پوروں میں چنا تھا۔ اس سے زیادہ حسین منظر کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لائبہ کو لگا وہ یہاں چھپ گیا ہو، اسے یاد ہو، وہ کہنا نہیں چاہتا، وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ایک دم اٹھ گئی۔ اس وقت وہ جیسے ہواؤں میں معلق تھی۔
ہم رات میں آئیں گے۔ بس اتنا کہہ کے وہ فرار ہو گئی، جبکہ حیدر اسے روکتا کہ وہ جا چکی تھی۔ حیدر سوچنے لگا، اسے اس کے یاد دلائے بنا کچھ یاد کیوں نہیں تھا۔ پہلی بار اس نے اس بارے میں سوچا تھا۔ اس نے ان دوائیوں کی جانب دیکھا جو ٹرے میں تھی اور کھول کر دوائی ہی لے لی۔ وہ جا چکی تھی، لیکن بیڈ پر شکنے دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ زریاب نے یہ سب پہلی بار کیا تھا اور اسے اب بہت کچھ اوور بھی لگ رہا تھا۔ وہ کیا سوچے گی اس کے بارے میں؟ پوری دنیا میں نشر کر دے گی؟ وہ کئی سوچوں میں گم ہوا تو پھر خیال آیا کہ اگر دنیا کے بارے میں سوچتا رہا تو واقعی اپنا رشتہ خراب کر لے گا۔ تبھی گہرا سانس بھرتے وہ اس کے کمرے سے باہر آ گیا، لیکن جیسے ہی باہر نکلا تو وہ اپنی مستی میں مگن اوپر اپنے کمرے میں ہی آ رہی تھی۔ ابھی زین کے کمرے سے نکلی تھی، وہ اوپر آئی اور بنا کچھ دیکھے کمرے میں گھس گئی۔ زریاب ایک دم چھپ گیا۔ رخسانے کمرے میں آئی اور ایک دم چیخ نکلی، کہیں کسی غلط کمرے میں تو نہیں گھس گئی تھی وہ؟ نہیں، اس کی تصویر لگی تھی دیوار پر، کمرہ تو اسی کا تھا۔ پھر یہ اتنا پیارا کیسے ہوا اور بالکل صاف، جبکہ صبح اس نے رمشا سے ڈانٹ کھائی تھی۔ اچھے خاصی کا وہ بالکل بھی کسی کام پر توجہ نہیں دیتی، ہر وقت دھیان اس کا ادھر ادھر لگا رہتا ہے۔ اس کا پورا بیڈ آف وائٹ اور پنک لائٹ سے جگمگا رہا تھا، جبکہ بیڈ پر ایک بوکے رکھا تھا اور ساتھ ہی پھولوں سے سوری لکھا تھا۔ اس کی پسند کی کھانے پینے کی بہت ساری چیزوں کا ڈھیر جیسے صوفے پر رکھا تھا۔ رخسانے خوشی سے جھوم میں گئی، جبکہ زریاب اسے چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ کس نے رکھا ہوگا؟ یہ بابا نے؟ وہ بھی کہہ رہے تھے انہوں نے ایک سرپرائز ارینج کیا ہے۔ اوہ مائی گاڈ! لیکن سوری کیوں؟ وہ سوری پہ توجہ دینے لگی۔ زریاب نے دانت پیس لیے۔ اس بیوقوف لڑکی کے لیے اتنا خرچہ کیا، اتنا دماغ لگایا، جو یہ سب بھی اپنے باپ سے ملبوس کر چکی تھی۔ زین اس وقت اسے زہر لگ رہا تھا، اور جیسے وہ باپ کو تھینکس کرنے کے لیے دوڑی، وہ باہر آیا اور اسے بیچ میں ہی اچک لیا۔ رخسانے پھر سے چلائی، جبکہ زریاب نے اس کے لبوں پر ہتھیلی رکھ کر اس کو خاموش کر دیا۔ وہ اسے خوبصورتی سے دیکھنے لگا، نظروں کے ہزار میں جگڑ لیا، اور آہستگی سے وہ اس کے چہرے کے نزدیک جھکتا، اس کے کان کی لو کے بے حد نزدیک آ گیا۔ ایم سوری، میں آئندہ تمہیں بالکل بیوقوف نہیں سمجھوں گا، وہ بولا نرمی سے، محبت سے، چاہت سے۔ رخسانے کام سے گئی، اس کی آنکھوں میں دیکھا ہی نہیں گیا، جبکہ اس کے شرمانے پر زریاب مسکرا دیا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ تمہارے نزدیک تو بجھی روح ہوں میں، بالکل رومانٹک نہیں ہوں۔ آج جو پکڑا تو زبان تالو سے جا کر لگی۔ وہ آہستگی سے اس کے گال کو اپنے انگوٹھے سے سہلا رہا تھا۔
رخسانے اب تک بھی دنگ تھی کہ ہو کیا رہا ہے، جبکہ ذریعہ مسکرا دیا تھا۔ اس کے چہرے پہ کھلتا گلال کافی دلکش اور حسین تھا۔ وہ 100% بہت خوبصورت تھی۔ رخسانے نے آہستگی سے اس کے چنگل سے نکلی۔ ذریعہ اب دیوار سے ٹیک لگا گیا۔ آپ نے کیا ہے سب؟ وہ حیران نہ ہوتی تو اور کیا کرتی۔ بوڑھوں پر بھی جوانی چڑھ گئی۔ واہ، دانت نکال کر اسے کلسانے کا کوئی موقع تو چھوڑنا نہیں تھا۔ ذریعہ کی مسکراہٹ کو بریک لگا۔ شٹ اپ، بس بس، اب مجھ پر سر نہ بن جائیں۔ اینڈ تھینک یو، تنگ کر رہی تھی وہ تمہیں۔ وہ جلدی سے بول دی۔ ذریعہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ اب شرافت سے کل یونیورسٹی چلی جانا، میں سنوں نہ تم ادھر ادھر پھر رہی ہو۔ اف، رخسانے سر تھام گئی۔ زہرا، آپ اپنی رخصتی کی رات پر بھی مجھے پڑھانے بٹھا دینا، وہ خفگی سے بولی اور نہ صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ استغفر اللہ، کچھ تو شرم کرو روشی، میں یہ باتیں کروں تو بھی اچھا لگتا ہے، بہت بے شرم ہو، ذریعہ بولا جبکہ وہ شانے اچکا گئی۔ آپ کے بنا نہیں جانا میں نے یونیورسٹی، بس یہ ایکٹنگ بند کرو، مڈ ٹرمز آنے والے ہیں یار تمہارے، وہ بولا جبکہ وہ چاکلیٹس کھول کے لاپرواہی سے کھانے لگی۔